اس میں سب سے پہلے میں پاکستان کے کپتان شان مسعود اور آسٹریلیا کے کیپٹن پیٹ کمن کے بارے میں بات کروں گا۔ جس طرح پیٹ کمن نے فیلڈنگ لگائی، اب دیکھیں سب سے پہلے سیشن 1 کی بات کرتے ہیں۔ سیشن 1 میں انڈیا کے 3 آؤٹ تھے اور انڈیا میچ بچانے کی طرف گیا۔ اگر سٹرائک کرتا، مجھے تو وکٹ میں اتنا کچھ دکھائی دیا نہیں، لیکن جس طرح جیسوال نے ڈاٹ بالز کھیلی، اگر یہ چیز کی طرف جاتے تو آئی تھنک چیز ہو بھی سکتا تھا۔ اگر یہ ون ڈے کی طرح کھیلتے تو میچ کا کچھ ریزلٹ نکل سکتا تھا، لیکن انڈیا والوں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ جیسوال نے بالکل سست روی سے بیٹنگ کی۔ روہت شرما، وراٹ کوہلی اور کے راہل تو پہلے سیشن میں آؤٹ ہو گئے، لیکن دوسرے سیشن میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ پنٹ اور جیسوال دوسرا سیشن کھیل جائیں گے، لیکن دوسرے سیشن میں جس طرح انڈیا نے سروائیو کیا، اپنے آپ کو بچایا، بڑا ہی بہترین رہا۔ لیکن میں بھی آسٹریلیا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا کیا کرے گا۔ پیٹ کمن، میری نظریں پیٹ کمنز کے اوپر تھی، مجھے پتا تھا کہ پیٹ کمنز کچھ ایسا کرے گا۔ پنٹ اور جیسوال نے دوسرا سیشن کھیل لیا، لیکن ادھر ہم پاکستان کو دیکھیں، 99 سکور بننے کے بعد اور ہم نے 8 آؤٹ کرنے کے باوجود ہم یہ میچ ہار گئے۔ لیکن ہم تیسرا سیشن دیکھیں، کیا ہی بہترین اور کمال کا سیشن، پیٹ کمنز نے اپنی ٹیم کو کیسے میچ جتایا۔ اگر ہم دیکھیں، اس نے ٹریوس ہیڈ کو یوز کیا۔ صرف پنٹ کی ایک کمزوری ہے، وہ جب جوش میں آ جائے تو وہ ایسی شاٹس کھیل جاتا ہے جس طرح اس نے پہلی اننگ میں شاٹ کھیلی تھی۔ یہ تو پیٹ کمنز کو پتا تھا کہ یہ کچھ ایسا کرے گا، پیچھے اس نے کوئی ایسی شاٹ دوسرے سیشن میں کھیلی ہی نہیں تھی، لیکن وہ ایک کمزور سا بالر اس نے یوز کیا، ٹریوس ہیڈ کو، جس جگہ پر شاٹ چاہیے نہیں تھی وہاں شاٹ لگائی اور وہاں پر وہ آؤٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جس طرح انڈیا نے اپنی وکٹس لوس کی اور جس طرح پیٹ کمنز نے اپنی ٹیم کو جتایا، اگر ہم آگے دیکھیں تو واشنگٹن سندر اور جیسوال کی بھی پارٹنرشپ قائم ہوئی تھی۔ اسی طرح پنٹ اور جیسوال کی بھی پارٹنرشپ بہت بڑی ہوئی، 30 سے زیادہ اوور انہوں نے کھیلے، 35 کے قریب۔ اسی طرح ادھر بھی دیکھیں تو انہوں نے 10 سے 20 اوورز تو بہترین کھیلے، لیکن اس کے بعد ان کے ہاتھوں میچ نکل گیا۔ پیٹ کمنز نے جس طرح فیلڈنگ لگائی اور اس کے بعد جو جیسوال کا آؤٹ تھا، اس آؤٹ کی بھی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جس طرح پیٹ کمنز نے فیلڈنگ لگائی، میں تو اپنے کیپٹن شان مسعود کے اوپر حیران ہوں۔ اب مجھے اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا کہ شان مسعود نے جب 99 کے اوپر 8 آؤٹ ہونے کے باوجود ربادہ جیسے ٹیل انڈر کو نہیں آؤٹ کر سکے، ہمارے 140 کے قریب بولنگ کرانے والے نسیم شاہ نہیں ٹیل انڈر کو آؤٹ کرے سکے، تو وہاں پر ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سپنر کو استعمال کرتے، ہم نے سپنر کو یوز ہی نہیں کیا۔ سلیمان علی آغا بڑی بہترین بولنگ کرواتا ہے، ہم نے اسے دوسری اننگ میں ایک مرتبہ بھی نہیں یوز کیا۔ اب یہ نہیں بندہ کوئی کہہ سکتا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دماغ تو معاف ہو گئے۔ اب پیٹ کمنز نے کیا کیا، ٹریوس ہیڈ کو یوز کیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی دیکھے نا، جو پیچھے اس نے فیلڈنگ لگائی تھی، نمبر 8 نمبر 9، جب محمد سراج، واشنگٹن سندر اور اس کے بعد بمراہ آئے تھے، کتنی اس نے کلوز فیلڈنگ لگا دی تھی۔ اب اس کو خود دیکھیں، اس نے اتنی کلوز فیلڈنگ کر دی کہ ان کے خود دماغ معاف ہوئے تھے بمراہ کے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر محمد سراج کے۔ اب واشنگٹن سندر نے بڑی مشکل سے سروائیو کی، لیکن اس کی فیلڈنگ کی تعریف۔ اور میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آسٹریلیا کی بہترین وکٹس ہیں، وہ سارے فاسٹ بولر کو استعمال کرتے، یوز کرتے ہیں، لیکن ادھر ہم دیکھیں ساؤتھ افریقہ کی وکٹس بھی فاسٹ بولر کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن
آسٹریلیا کے کیپٹن نیتھن لائن اور اسپنر کو یوز کرتے ہیں. بہت زیادہ اوور پیٹ کمن نیتھن لائن سے کرواتے ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں, ہمیں تو کنڈیشن کا پتہ ہی نہیں. ہم نے تو وہ دوسرے نمبر کے اوپر اسے ہم نے استعمال کرنا ہی نہیں, سلیمان علی آغا کو. ہم نے تو اس ٹائم کے اوپر اگر ہم استعمال کرتے, فیلڈنگ کلوز کرتے, ربادا وہاں کے اوپر کوئی چانس لیتا, کیونکہ وہ چانس لیے ہے, اس نے چانس لے کر ہی میچ جتایا ہے ساؤتھ افریقہ کو. لیکن اگر ہم دیکھیں تو WTC کے فائنل سے ہماری ٹیم بھی باہر نکل چکی ہے اور انڈیا بھی باہر نکل چکا ہے. اب جو یہ مارکا ہونے والا ہے, اس میں آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا یہ فائنل میچ ہوگا. 11 جون کو یہ میچ ہوگا 2025 میں. لیکن کیا کمال کی کیپٹنسی ہے پیٹ کمنز کی. بڑا مزیدار میچ تھا کل کا, بڑا اس کا دماغ میں نے بڑا نوٹ کیا. بڑا مزہ آیا میچ دیکھ کر, کس طرح انڈیا نے پورا دن سروائیو کر ہی لیا تھا. لیکن جس طرح اس وقت پیٹ کمنز نے پکڑا, بڑا بہترین پکڑا اور بڑا ہی بہترین میچ بنا دیا. مجھے تو ان کے ذہن اتنے مضبوط قسم کے ذہن ہے آسٹریلیا والوں کے کہ وہ ہار نہیں مانتے, آخری دم تک وہ لڑتے ہیں. مجھے تو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آسٹریلیا نے انڈیا کو بھی ہرا دیا, اور آگے ہم دیکھیں گے کہ فائنل میں کیا ہوتا ہے. اور یہ اگر چانس لیتے انڈیا والے, اگر یہ ون ڈے کی طرح تیز بیٹنگ کرتے تو رزلٹ کچھ اور بھی آ سکتا تھا, کیونکہ پچ میں اتنا کوئی خاص نظر نہیں آیا. لیکن یہ صرف مضبوط ذہن کی بات تھی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن پر کلک کریں. اللہ